السلام علیکم ناظرین، یہ میرا پہلا آفیشیل ویلاگ ہے۔ آج 13 جون ہے 2022۔ آج میں بات کروں گا جیو اسٹریٹجک سگنیفیکنس آف گلگت بلتستان یا ویلیو آف گلگت بلتستان اس ریجن میں کیا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے 2009 سے پہلے اس علاقے کو شمالی علاقہ جات کہا جاتا تھا، لیکن 2009 کے بعد آئیڈینٹی اس ایریا کو دی گئی اور اس علاقے کو گلگت بلتستان کہا جانے لگا۔ گلگت بلتستان 72,000 اسکوائر کلومیٹرز کے ایریا پہ مشتمل ہے اور اس کی آبادی اندازاً 20 لاکھ کے قریب ہے۔ ابھی میں بات کرتا ہوں اس کی سم آف دی امپورٹنس جو سگنیفیکنس ہے۔ سب سے پہلے اس کی لوکیشن، محل وقوع، آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد اس کی اہمیت وہی ہے جو آزادی سے پہلے تھی۔ گلگت بلتستان کے شمال میں واقع ہے افغانستان کا، اور شنگ جانگ یعنی سنکیانگ جو چینی ریجن ہے وہ ہے۔ ساؤتھ اور ساؤتھ ایسٹ میں انڈین اللیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر ہے، ویسٹ میں چترال ہے۔ تو اس کی اہمیت آزادی سے پہلے اس لیے بھی زیادہ تھی، جب برٹشر سب کانٹیننٹ میں آئے تو اس دوران میں رشینز اپنا انفلوئنس ریجن میں بڑھا رہے تھے اور وہ ساؤتھ کی طرف ایڈوانس کر رہے تھے، اور اسی طرح برٹش اپنی ایکسپینشن کر رہا تھا۔ سو ان دونوں کے آپس میں ایک رائیولری تھی، اور دس رائیولری از نون ایز دی گریٹ گیم۔ برٹشرس دے ور افریڈ کہ جی وہ ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں رشین جو سینٹرل ایشین بہت سارے علاقے انہوں نے قبضہ کر لیے تھے، تو ان کو چانس تھا کہ وہ کسی طریقے سے آ کے سب کانٹیننٹ کو پہ قبضہ نہ کر لیں۔ اس لیے برٹشر ڈیسائیڈڈ کہ انہوں نے اپنی ایک فارورڈ پالیسی بنائی، اور برٹشرس کی اپریسیشن یہ تھی کہ رشینز ابھی وہ نیچے پامیر تک آ چکے ہیں، تو پامیر سے نیکسٹ وہ ہندو کش میں داخل ہو کے چترال، گلگت اور ہنزا والی سائڈ سے they can reach Astor in 10 days, اور next few days ان کو جو تھا کہ they will be in Kashmir and then in the Punjab. So اس لیے ایون اس وقت بھی لارڈ کرزن جو وائسرائے نہیں بنا تھا، he visited the گلگت ایریا، اور برٹش انڈین آرمی چیف جو اس وقت تھا لارڈ کچنر، اس نے بھی گلگت کو وزٹ کیا، ہنزا کو وزٹ کیا تاکہ وہ ایریا کو دیکھ سکے۔ سو انہوں نے دے ڈیسائیڈڈ کہ اس علاقے میں ان کا اپنا ایک نمائندہ ہونے چاہیے، اور میجر بیڈلیف واز دی فرسٹ پرسن جو ہو واز پلیس ایٹ گلگت ایز آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی 1877 میں۔ سو اس وقت اس ایریا کی اتنی امپورٹنس تھی۔ تو گریٹ گیم کا ایک حصہ جو ہے دی گلگت گیم واز پلیڈ اینڈ گلگت واز دی سینٹر۔ دیر از اے بک ریٹن بائی جان کی، دی گلگت گیم، اس میں ہی ہیز ایکسپلین کہ کس طریقے سے یہاں پہ گیم کھیلی گئی اور کس طریقے سے برٹش دے ٹرائی ٹو کنٹین رشینز، اور رشینز اپنی وہاں سے وہ کوشش کر رہے تھے۔ سو دس از ون تھنگ، اس کی لوکیشن از ویری امپورٹنٹ۔ اور سیکنڈ تھنگ از امپورٹنٹ از انڈس ریور۔ انڈس ریور جو ہے اٹ اوریجنیٹس فرام تبت، تبت سے لداخ، لداخ سے سکردو میں انٹر ہوتا ہے، اور سکردو سے دین گلگت ایٹ جگلوٹ دی ریور انڈس از جوائنڈ بائی ریور گلگت، اور پھر دین چلاس، کوہستان اینڈ سبسیکوینٹلی تربیلا ڈیم۔ آپ دیکھیں کہ دس ریور انڈس از دی بریڈ باسکٹ آف پنجاب اینڈ سندھ۔ سو اس کی بڑی امپورٹنس ہے اس ریور کی، جو یہاں سے فلو کرتا ہے۔ تیسری امپورٹنٹ چیز ہے، یہاں پہ کچھ امپورٹنٹ قسم کے پاسز ہیں جو مختلف ملکوں کو آپس میں ملاتے ہیں۔ جس طرح ہنزا میں کلک پاس ہے، منتقا پاس ہے، شمشال پاس ہے،
یہ خنجراب پاس سے چائنا کو لنک کرتے تھے ہسٹوریکلی. کلک اور منتقا پاس دے آر ویری امپورٹنٹ پاسز جو چائنا کی طرف اور واخان کی طرف جاتے تھے. اور اسی طرح سکردو میں بڑے ڈفرینٹ پاسز ہے. چلنگ پاس، چلنگلا ہے، سیالہ ہے، دیانگلا ہے، اور بہت سارے پاسز ہیں. کراکروم پاس ہے. یہ کراکروم پاس تو چائنا کو لنک کرتا تھا. باقی یہ پاسز جو ہیں یہ انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کو لنک کرتے ہیں. اسی طریقے سے درکت پاس جو یاسین سے ہے وہ لنک کرتا ہے وتھ بروگل پاس، اور بروگل پاس پھر وہ انٹرز انٹو واخان افغانستان. اور اسی طرح چپرسن ویلی حمزہ سے، گوجال اپر حمزہ سے چپرسن ویلی سے آپ آئیں گے تو ارشاد پاس، اور دین یو کین انٹر انٹو واخان کوریڈور. اور اسی طریقے سے ایک امپورٹنٹ پاس تھا جو گلگت سے استور، منی مرک، گریس، تراکبل، وولر لیک اور سری نگر. اینڈ یہ جو راستہ تھا وہ پاس جو تھا واز نون ایز گلگت ٹرانسپورٹ روڈ. اور اس وقت جتنی یہاں سے لوگ آتے جاتے تھے اس راستے کو استعمال کرتے تھے. اٹ واز اے فٹ ٹریک بیسیکلی، یا میول ٹریک آپ کہہ لیں. اس کو میکسیمم استعمال ہوتا تھا. اور نیکسٹ امپورٹنٹ چیز ہے سگنیفیکینس کی، دیٹ از سیاچن گلیشیئر. سیاچن گلیشیئر ہے بلتستان میں، وہ ہے 1984 میں ان اے میسو ایئر بورن آپریشن انڈین آرمی نے اپنے یہاں پہ فورسز اتارے ہیں وین دے واز ناٹ اے سنگل سولجر آف پاکستان آرمی. سو جتنی ہائٹس تھی اس ایریا میں انہوں نے اس کو آکوپائی کیا. پاکستان آرمی نے ریئیکٹ کیا اور جو ان کے ایڈوانس تھے اس کو روکا. اور ابھی تمام جو راستے ہیں اس پہ پاکستان آرمی ہے. اور جو بلتورو سیکٹر ہے، بلتورو گلیشیئر کے اینڈ پہ کانوائی سیڈل ہے، ہائیسٹ پوسٹ ہے، وہ لنک کرتی ہے وتھ سیالہ. تو وہاں بھی وہ ہمارے کنٹرول میں ہے. تو سیاچن بھی یہاں پہ ہے، تو اس وجہ سے بھی اس علاقے کی بڑی سگنیفیکنس ہے. پھر گلیشیئرز نیکسٹ جو چیز ہے، یہ علاقہ مشہور ہے گلیشیئرز کے لیے. جیسے میں نے بات کی بلتور گلیشیئر 75 کلومیٹر لانگ گلیشیئر. اور اس گلیشیئر کے اندر ہمارے امپورٹنٹ تمام پیکس ہیں، K2، مشربرم، گشبرم، براڈ پیک، سارے اس گلیشیئر میں ہمیں نظر آتی ہیں. اور اس کے علاوہ بہت سارے ہیں. اگر آپ ہمزر ٹریول کریں گے تو آپ کو راستے میں along کراکروم ہائی وے یو ول فائنڈ بطورہ ہے، پسو ہے، گلکن گلیشیئرس ہیں. وہ راستے میں آپ کو نظر آتے ہیں. سو واشنگٹن پوسٹ کے ایک رپورٹ کے مطابق دیر آر اوور 6000 گلیشیئرس ان گلگت بلتستان alone. سو دنیا میں سب سے زیادہ گلیشیئر گلگت بلتستان میں ہے. اور آپ یو کین امیجن 75% جو پاکستان کی جو ایریگیشن یا واٹر ریکوائرمنٹس ہے وہ یہاں کے گلیشیئرس فلفل کرتے ہیں. سو امپورٹنس ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں. دین سلک روٹ، آپ نے کئی دفعہ نام سنا. حمزہ میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا دی ریمینز آف سلک روٹ. In the past, there was routes which originated from China. وہ راستے تھے جو سینٹرل ایشیا کی طرف جاتے تھے، سینٹرل ایشیا سے یورپ کو لنک کرتے تھے. پھر کچھ راستے ایسے تھے واخان سے، خنجراب ٹاپ سے، کلک منتقا پاس سے، اور کراکروم پاس سے، اور یہ سارے انڈین سب کانٹیننٹ کی طرف آتے تھے. تو سلک روڈ کے آج بھی ریمینس ہیں. تو the Silk Route has been replaced by Karakoram Highway. Karakoram Highway, which was started in 1966 by FW, اور یہ one of the wonders of the world was completed in 1988. 1978 میں اس کو کمپلیٹ کیا، اور 1986 میں it was officially opened for the tourist. اور almost 500 kilometers of Karakoram Highway passes through Gilgit Baltistan. تو وہ اس کی امپورٹنٹ ہے. سو سلک روٹ لنکس ٹو کراکروم ہائی وے اینڈ کراکروم ہائی وے ٹو سی پیک. سی پیک جس طرح آپ کو پتہ ہے اٹ از 64 بلین پلس
بلین ڈالرز کا ایک پروجیکٹ ہے جو وچ لنکس گوادر وتھ چائنا اور تھرو خنجراب پاس. تو اس کی ایک بڑی امپورٹنس اس لیے بھی ہے کہ اٹ از گوئنگ ٹو بی اے گیم چینجر ود دی پیسج آف ٹائم. جس طرح گلگت بلتستان میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے، روڈ کی ایکسپینشنز ہو رہی ہیں، ہائیڈرو پاور پروجیکٹس بن رہے ہیں، ڈرائی پورٹس بنیں گے، تو سی پیک کی ایک امپورٹنس ہے. سو دی ہیڈ آف سی پیک از ان گلگت بلتستان. آلموسٹ 500 کلومیٹرز اسٹارٹس فرام خنجراب اور چلاس سے ہوتے ہوئے کوہستان میں داخل ہوتا ہے. سو اس کی وہ امپورٹنس ہے. دین another significance اس ریجن میں ہے دیامر باشا ڈیم. دس از لوکیٹڈ 40 کلومیٹر ساؤتھ آف چلاس، اور اس کی اس لیے بھی امپورٹنس ہے، یہ انڈس کے اوپر ہے، اور جب یہ تیار ہوگا تو اٹ ول پرووائڈ 4500 میگا واٹس آف الیکٹریسٹی ٹو دی نیشنل گریڈ. پھر اس کی جو کیپیسٹی ہے فار دی اسٹوریج آف واٹر وہ بھی اٹ از فینامینل. سو اٹ ول آلسو کنٹریبیوٹ فار دی ڈیولپمنٹ آف دی کنٹری. تو وہ ہے ایک اور سگنیفیکنس جو اس ریجن کی ہے، دیٹ از کارگل. کارگل آپ نے 99 میں کانفلکٹ جو انڈیا پاکستان کے ساتھ وہاں پہ ہوا. کارگل از ویری کلوز ٹو دی پیپل آف گلگت بلتستان، کیونکہ ہسٹوریکلی لداخ کے 3 تحصیلیں تھیں. ون واز لے، دی ادر واز کارگل اینڈ تھرڈ واز سکردو. اور اس سے پہلے پیچھے آپ جائیں گے تو ون آف دی very prominent ruler of Sikadu, Ali Sher Khan Enchan, he has been ruling Ladakh, or he invaded Ladakh several times, and Ladakh uske under wahi hai as a one of the his areas. So unka wo us area pe command wahan pe thi. Whereas Ladakh ke andar the majority they are the Muslims. Muslims kaun se? Kargil ke Muslims. The 47% population of Ladakh are Muslims and followed by the Buddhist. کارگل ہے، دراز ہے، بٹالک ہے، یا تمام یہاں پہ لوگ ہیں وہی ہیں جو گلگت بلتستان میں لوگ ہیں. سو پیپل آف گلگت بلتستان they have linguistic, religious and ethnic links with the people of کارگل. وہی زبان بولتے ہیں، وہی چیزیں ہیں، سکردو والی، گلگت والی. تو یہاں پہ وہ ایک اٹیچمنٹ ہے ود دی پیپل آف گلگت بلتستان. تو وہ ایک وہ ہے. اور پھر دین وی ہیو اے دیوسائی پلینس. دی سیکنڈ ہائیسٹ پلیٹو ہے دیوسائی پلین. اٹ از لوکیٹڈ بٹوین سکردو اور استور کے درمیان میں ہے، اور اس کی جو ایلیویشن ہے اٹ از 3500 میٹرز. اور سمرز میں اٹ از اے لش گرین بیوٹیفل ایریا. اور ہسٹوریکلی ان دا پاس اٹ واز اے روٹ. سکردو سے جو روٹ بنتا تھا ٹو کشمیر، سکردو سے دیوسائی، استور اینڈ دین ٹو گریز، اور اس کے بعد وہ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں داخل ہوتے تھے. تو اس طریقے سے یہ ایک امپورٹنس سے دیوسائی بھی یہاں پہ ہے. دین یہاں پہ ٹورزم، کیونکہ یہاں پہ 3 جس طرح ماؤنٹین رینجز ہے، یہاں پہ ہمالیہ ہے، کراکرم ہے، ہندو کش ہے. تو یہاں پہ پہاڑ، راکا پوشی ہے. ہنزا میں، نگن میں راکا پوشی، ہنزا میں یو ول فائنڈ نمبر آف ہائیسٹ پیکس. کیٹو یہاں پہ ہے، مشبرم ہے، گشبرم جس طرح میں نے بتایا، یہ سب پہاڑ یہاں پہ ہے. تو ایک وہ فیکٹر ہے. دین لیکس ہیں، ویلیز ہیں یہاں پہ. یو ول ڈیزرٹ آپ کو ملے گا، جنگل یہاں پہ آپ کو ملیں گے، بیوٹیفل ویلیز یہاں پہ ملیں گے، ریورز یہاں پہ ہیں، اسٹریمس ہیں. سو ملینس ہر سال یہاں پہ ٹریول کرتے ہیں فرام دی کنٹری اینڈ فرام ابراڈ، اس علاقے کو دیکھنے آتے ہیں. دین آرکیالوجی، یس، ہسٹوریکلی بدھسٹ آرکیالوجی یہاں پہ ریمینس ہیں، چیزیں ہیں، یہاں پہ ہسٹری ہے ان گلگت بلتستان. تو پیپل وہ بھی آ کے دیکھنے کی وہ لیے کراس آتے ہیں، اسپیشلی دی بدھسٹ آتے جاتے ہیں. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہاں گلگت بلتستان کے لوگ جو ہیں دے آر گریٹ واریئرس. 1 نومبر 1947 میں دی پیپل آف گلگت بلتستان، دی اسکاؤٹس جو تھے، انہوں نے یہاں سے لبریٹ کیا، دی بغاوت کی، اور 1 نومبر کو گلگت کو لبریٹ کیا اینڈ ڈیسائیڈیڈ ٹو جوائن پاکستان. اور جو سبسیکوینٹ جو لبریشن تھا آف دی انٹائر ریجن، اٹ واز دی ارریگولر فورس آف اسکاؤٹس. 6 جموں اینڈ کشمیر کے آفیسرس تھے، ان کے ٹروپس تھے، والنٹیئرس تھے،
وہ گئے اور انہوں نے سارے ایریا کو گلگت اور سکردو کو، گلگت تو 1 نومبر کو لبریٹ کیا تھا، بٹ سکردو کو آن 14 اگست 1948 کو لبریٹ کیا، وین سکھ جموں اینڈ کشمیر جو وہاں پہ تھی انڈر کنڈر تھاپا، دے سرنڈر ٹو دی لبریشن فورسز. یہی لوگ تھے 48 کے وار میں، 65 کے وار میں، 71 کے وار میں، کارگل کے وار میں، پھر وار آن ٹیرر میں. دیئر پرفارمنس ہیز بین پریز وردی. اور ایک تو فزیکل فٹنس کی وجہ سے بھی ہے کیونکہ لوگ پہاڑی ہیں، اور دوسرا دے آر ویری اگریسو، دے آر ویری سنسیئر اینڈ لائل ٹو دی کنٹری. تو 99 میں کنفلکٹ میں لالک جان جو یاسین کے رہنے والے تھے، ہی واز ایوارڈڈ نشان حیدر، اور بہت سارے لوگ تھے جن کو ستارے جرت بھی ملے، تمغے جرت بھی ملے فار دیئر سروسز ٹو دی کنٹری. جو لوگ شہید ہوئے ہیں، تو گلگت بلتستان میں وادی ہے جو ڈسٹرکٹ گزر ہے یا وہ گزر ویلی ہے، از نون ایز دی ویلی آف مارٹرز، شہداء کی سرزمین ہے، کہ ہر گرم سے آلموسٹ ایک شہید ہے. سو دی کنٹریبیوشن یہاں کی از ویری فنامنل. اور اس کے علاوہ لوگ جو یہاں کے گلگت بلتستان کے لوگ ہیں، دے آر ویری لائل. ایون ون کین کلیم دے آر لائل دین اینی ادر اکائی جو پاکستان کی ہیں، اور دے لو پاکستان. اور جو ایک اور چیز جو میں نے بتانی ہے آپ کو کہ واہ خان کاریڈور ہے. واہ خان کاریڈور از آلسو لنک وتھ گلگت بلتستان. گلگت بلتستان شیئرز 107 کلومیٹرز بارڈر سے وتھ واہ خان کاریڈور. جب رشین انویژن ہوا تو دیر واز اے تھریٹ کہ یہاں سے رشیا انٹر ہو سکتا ہے. جب وہاں پہ اینٹی پاکستانی گورنمنٹس تھی، کرزئی کی تھی، اشرف غنی کی تھی، اگین دیر واز اے تھریٹ کہ انڈینس اس بیلٹ کوریڈور کو یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. سو اس وجہ سے بھی امپورٹنٹ تھی. تو ابھی بھی جس طریقے سے میں نے بتایا کہ جب 79 میں جب رشین انویژن ہوا تو بہت سارے واقعی جو وہاں پہ تھے وہ گلگت آئے تھے اشکومن ویلی میں. تو آئی اسٹل ریمبر میں نے خود ان کو دیکھا تھا کہ جب وہ انویژن میں وین دے لیفٹ دیئر ہاؤسز. اور لاسٹلی یہاں ڈفرینٹ قسم کے اسپورٹس کھیلی جاتی ہے، بٹ دی پیپل جو کریز یہاں پہ ہے دیر از پولو. یہاں پہ بڑا فری اسٹائل قسم کا پولو کھیلا جاتا ہے. دیر آر نو رولز اینڈ ریگولیشن، ویری اگریسو ٹائپ آف گیم ہے. آلموسٹ ہر تحصیل میں یہاں پہ ہے. لوگ شوق سے گھوڑے پالتے ہیں اور یہاں پہ پولو کھیلی جاتی ہے. یہ سب کچھ انفارمیشن تھی میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا. امید ہے یہ آپ لوگوں کے لیے اٹ ول بی سم بینیفیشیل، جو آپ لوگوں کے لیے فرسٹ ٹائم کچھ امپورٹنٹ چیزیں پتہ چلی ہوں گی. تو انشاءاللہ میں اپنے سبسیکوینٹ وی لاگس میں آپ کو اور انفارمیشن گلگت بلتستان کے لیے سے آپ کو دیتا رہوں گا. آپ سب کو دیکھنے کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.